خلوا من قبلكم وموعظة۔ سورۃ الحجرات میں فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، عدل کرو، انصاف کرو، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، انہیں پسند فرماتا ہے۔ یہاں پہ ایک نقطے کی بات یہ بھی سمجھ لی جائے، عدل اور انصاف میں فرق کیا ہے؟ شریعت دونوں کو چاہتی ہے۔ بعض اوقات ہمیں انصاف کرنے کا حکم دیا گیا، بعض مقامات پر ہمیں عدل کا حکم دیا گیا۔ مجموعی طور پر عدل جو ہے اس کی بار بار ترغیب دی جاتی ہے۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ دو لوگ ہیں، میں نے انہیں کوئی چیز دینی ہے، تو میں جتنی چیز ایک بندے کو دی اتنی ہی چیز دوسرے کو دوں، یعنی 50-50% دونوں میں برابر تقسیم کرنا، یہ انصاف ہے۔ انصاف کلمہ نصف سے بنا ہے، نصف کسے کہتے ہیں؟ آدھا، تو اسی سے نکلا انصاف، یعنی برابر کا سلوک کرنا۔ اور ایک ہے عدل۔ عدل کے کیا معنی ہے؟ عدل کے معنی وضع الشیء فی محلہ، جس چیز کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، رتبہ ہے، اس کو اس کا وہی مقام دینا، وہی جگہ دینا، یہ عدل ہے۔ اگر کسی کی ضرورت کم ہے اس کو اتنی ضرورت کے مطابق چیز دی جائے، کسی کی ضرورت زیادہ ہے اس کو اس کی ضرورت کے مطابق چیز دی جائے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ عدل کہلائے گا۔ اور شریعت کہتی ہے عدل اور انصاف دونوں کو ہم نے لے کے چلنا ہے۔ بعض اوقات انصاف کی ضرورت پڑتی ہے، بعض اوقات عدل کی ضرورت پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عدل کرنے والوں کا کیا مرتبہ رتبہ ہوگا اللہ کے ہاں۔ فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل، کہ عدل کرنے والے کل قیامت کے دن نور کے ممبروں پر اللہ رب العزت کے دائیں جانب ہوں گے۔ نور کے ممبر بنے ہوں گے، ان پر ان کی مسندیں ہوں گی، وہاں پہ وہ بیٹھے ہوں گے۔ اور پھر حدیث کے آگے الفاظ ہیں وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ اس کے دونوں جو ہاتھ ہیں کما یلیق بشانی، جس طرح اس کی شان کے لائق ہیں، دونوں ہاتھ اس کے داہنے ہیں، یعنی دونوں ہاتھ سیدھے ہاتھ ہیں۔ اس کے شان کے لیے بایاں ہاتھ یا لیفٹ سائڈ جسے ہم کہتے ہیں وہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے، اور اللہ کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ دائیں ہاتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر رب العزت کے دائیں طرف یہ کون لوگ ہوں گے؟ عدل و انصاف کرنے والے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذین یعدلون فی حکمہم وَأَهْلِهِمْ وَمَا وُلُّوا، کہ جو عدل کرتے ہیں اپنے حکم پر، جب بھی انہوں نے کوئی فیصلے کرنے ہوتے اپنے زندگی کے معاملات میں، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ دنیا میں عدل و انصاف کرتے تھے۔ وَأَهْلِهِمْ، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کے مطابق چلتے تھے، اور جو بھی ان لوگوں کے ماتحت ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف کے ساتھ چلتے تھے۔ ہم اپنا محاسبہ کر لیں، گھر میں کیا ہم عدل و انصاف سب کے حقوق دیتے ہیں؟ اپنی والدین کے حقوق بھی پورے کرتے ہیں، اپنے ازواج کی، اپنے بیویوں کے حقوق بھی پورے کرتے ہیں، اپنی اولادوں کے حقوق بھی کرتے ہیں، یا اس میں افراد و تفرید کا شکار ہے؟ ایک پلڑا ہمارا اگر زیادہ ہے اور دوسرا پلڑا نیچے، ترازو نیچے ہو جاتا ہے، تو گویا ہم عدل و انصاف کے ساتھ کام نہیں لے رہے۔ بعض اوقات ہم والدین کی وجہ سے ازواج یا بیویوں پر ظلم ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات بیویوں کی وجہ سے لوگ والدین کے باغی ہو جاتے ہیں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو تقاضا اسے چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا عدل و انصاف کو دیکھنا ہے، کیا ہماری اولاد جو ہے ان کے ساتھ ہم صحیح عدل و انصاف کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ بچی ہے، بچیاں ہیں، تو ان کے ساتھ بھی کیا شفقت اور محبت کے وہی تقاضے ہم اپنا رہے ہیں جو بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بچوں کا پلڑا ہمارے محبت کا وہ زیادہ ہے اور بچیوں کے لحاظ سے کم ہے؟ اگر یہ چیزیں ہیں تو اس چیز کا محاسبہ کر کے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اور اسی طرح گھر کے علاوہ جو ہمارے ماتحت ہیں
ان لوگوں کے حقوق ہم ادا کر رہے ہیں. اگر ہماری کوئی کمپنی ہے، ہمارا کوئی ادارہ ہے، وہاں ملازمین ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں، یا گھر میں کام کرنے والے ہمارے آتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کیا ہے کہ جو ملازم ہے اس کی جو سیلری ہے، اس کا جو اجرت ہے، وہ کب دینی ہے؟ قبل ان یجف عرقہ، کہ جب اس کا پسینہ جو ہے خشک نہ ہوا ہو، اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کی جو ہے ہم نے تنخواہ اس سے دینی ہے. اچھا، یہ یہاں پہ ظاہر ہے صرف مزدور طبقہ ایسا ہے کہ عام طور پہ انہی کا پسینہ آتا ہے. تو یہ ایک کنایہ ہے، اشارہ ہے کہ جب ایک شخص ملازم یا ہمارے ماتحت کوئی شخص ہے، اس نے اپنی نوکری یا اپنا کام پورا کر لیا، تو اس سے پہلے کہ وہ ہماری مجلس کو چھوڑے یا ہم سے دور جائے، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کی تنخواہ اس کے ہاتھ میں تھما دینی ہے. تو اسی طرح جو بھی ماتحت لوگ ہیں ان کے حوالے سے ہم نے سوچنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر کوئی راعی ہے. یعنی راعی کسے کہتے ہیں؟ جیسے چرواہا ہوتا ہے، چرواہا کیا کرتا ہے؟ بکریوں کو سنبھال کے لے کے چلتا ہے. تو تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے کس چیز کا؟ جو اس کے ماتحت لوگ ہیں. ہم اگر فیملی، خاندان کے اپنے گھر کے سربراہ ہیں، تو ہمارے ماتحت لوگ ہمارے فیملی کے افراد، بچے ہیں، ہماری ازواج ہیں، جو گھر والے ہیں، کیونکہ ہم سربراہ ہونے کی حیثیت سے ان کے کیا ہیں؟ نگران ہیں، نگہبان ہیں. تو ہم نے ان کو لے کے چلنا ہے اور ان میں عدل و انصاف قائم کرنا ہے. اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان غصے کی حالت میں عدل و انصاف چھوڑ دیتا ہے. پہلی بات تو یہ غصہ حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کیا کرے؟ کسی کو پچھاڑ دے، کسی کو گرا دے. وہ پہلوان نہیں، پہلوان وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جب اسے غصہ آئے تو اپنے غصے پہ قابو پانے والا ہو. جو اپنے نفس پہ قابو پانے والا بن گیا، گویا کہ وہ پہلوان ہے. پہلوان وہ نہیں کہ جو کسی کو پچھاڑ دے یا کسی کو مقابلے میں ہرا دے. اسی طرح غصے کی حالت میں انسان کیا کرتا ہے؟ بعض اوقات عدل و انصاف کو چھوڑ دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسوے سے ہمیں سکھا دیا کہ کسی حال میں بھی عدل کو نہیں چھوڑنا. ایک مرتبہ ایک قبیلے کی ایک خاتون نے جس کا نام فاطمہ تھا، چوری کر لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے معاملہ گیا، اور اسامہ بن زید کو ان قبیلے والوں نے سفارشی بنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی سفارش سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہوئے کہ کیا اللہ کی حدود میں تم لوگ سفارشیں کر رہے ہو؟ اور آپ نے قسم کھا کے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی لقطعت یدہا، تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی وہی اصول رکھے جو دوسروں کے لیے اصول تھے. اسی طرح نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ایک اولاد میں سے کسی کو ایک غلام ہبہ کیا، ایک غلام تحفتاً دیا. جب غلام دے دیا تو گھر والوں نے کہا کہ نہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنائیں. تو وہ چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ بنیے کہ میں نے اپنے فلاں بچے کو ایک غلام ہبہ کیا، تحفہ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا آپ نے تمام بچوں کو وہ غلام دیا؟ وہ ہدیہ تمام بچوں کو کیا جتنی آپ کی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، صرف ایک بچے کو. آپ نے فرمایا کہ پھر میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. اور ایک بعض روایت میں آتا ہے کہ اس سے وہ واپس لے لو، جو ہدیہ دیا ہے اس بچے کو اس سے واپس لے لو. کیوں؟ کیونکہ
ایک بچے کو جو آپ نے گفٹ دیا، تحفہ دیا، دوسرے بچوں کو بھی ویسا تحفہ آپ نے دینا ہے، یا ان کی ضرورت کے مطابق کوئی نہ کوئی تحفہ دینا ہے اس وقت۔ اگر یہ ایسا نہیں کیا تو گویا کہ آپ نے ظلم کیا، اور ظلم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ بننے سے منع فرما دیا۔ تو کیا کرنا ہے ہم نے کہ العدل فی الغضب والرضا، اگر ہم آخرت میں نجات پانا چاہتے ہیں تو غصے کی حالت میں اور خوشحالی کی حالت میں ہم نے عدل و انصاف کو قائم رکھنا ہے، چاہے گھر کے معاملات ہوں یا ہمارے ماتحت لوگوں کے معاملات ہوں۔ اور ایک روایت سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، کہ ساتھ وہ لوگ جنہیں قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جب کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا جو ہے گھٹنوں تک، کسی کا ناف تک، کسی کا جو ہے یہاں تک یعنی ہمارے گلوں تک پہنچا ہوگا، تو اس مقام پر کوئی بھی سایہ نہ ہوگا الا ظل، مگر اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اس میں وہ شخص بھی ہوگا اس سائے تلے، کون؟ الامام العادل، جو عدل و انصاف کرنے والا امام ہو۔ مسجد کا امام نہیں، امام کوئی بھی، مین یہاں پہ مراد سلطان یا حکمران ہے، لیکن اس سے ہر وہ شخص مراد ہے کہ جو اپنے ماتحت پر کیا عدل و انصاف قائم کرے، جو اپنے ماتحت لوگوں پر عدل و انصاف قائم کرے گا، کل قیامت کے دن اسے اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔